قادری سلسلے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ گیلانی اور جیلانی میں کیا فرق ہے؟ قادری سلسلہ ہے تو بہت پرانا، لیکن قادری سلسلہ جا کے ملتا ہے حضرت مولا علی سے. تو جب کوئی مشہور بزرگ شامل ہو جاتے ہیں نا سلسلے میں، پھر ان کی نسبت سے وہ سلسلے کی ایک شہرت بنتی ہے. تو اب چونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلتے چلتے کہ آپ کے خلیفہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ، اور یوں چلتے چلتے پھر ہمارے مرشد غوث پاک کی باری آئی اسی سلسلے میں. تو ان کی نسبت سے عبد القادر نام ان کا، تو یوں قادری سلسلہ مشہور ہو گیا ان کا. ان کے مرید ان کثیر، بہت سارے مرید. پھر ان کی کرامتیں جو ہے نا، ان سے کرامتیں جو ان کی کرامتوں کی شہرت ہوئی، جو یہ بہت زیادہ ہے، کرامتوں کی شہرت بہت زیادہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ مشہور ہوا. اب پھر اس کی شاخیں بنی قادری، شاذلی. تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ ان کے مریدین شاذلی کہلانے، قادری شاذلی. اچھا، امام اہل سنت ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی قادری سلسلے میں شامل ہیں. تو ان کی نسبت سے رضوی کہلائے ہم لوگ، قادری رضوی. اچھا، کوئی قادری برکاتی، برکاتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود برکاتی ہیں. تو یوں ہم لوگ برکاتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، رضوی بھی ہیں. تو حضرت سیدنا پیر برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں یہ ایک مشہور نام ہوا ہے. تو ان سے یہ برکاتی، بارہ شریف سے تو برکاتی کہلائے. تو اب بھی برکاتی سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں الحمدللہ برکاتی ہیں، مطلب وجود ہے برکاتیوں کا الحمدللہ. اللہ اس سلسلے کو بھی سلامت رکھے، اس کی برکتیں بھی ہم کو دے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جن میں شامل ہوئی، تو اب قادری بھی اور برکاتی بھی. اور وہ برکاتی جو ہیں جن کی میں ذکر کر رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں نہیں ہیں لیکن برکاتی ہیں، تو وہ برکاتی مشہور ہیں، زیادہ تر برکاتی. اور ہم لوگ قادری رضوی مشہور ہوئے، حالانکہ برکاتی بھی ہیں. تو یوں تو آگے چل کے پھر بڑھتے چلے جائیں تو بہت سارے مشائخ، مشہور مشائخ ہیں. شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غوث پاک کے مشائخ میں سے. شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غوث پاک کے پیروں میں سے، مشائخ میں سے ہیں. تو یوں ہم جنیدی بھی ہیں، معروفی بھی ہیں. تو مشہور جو قادری رضوی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیلان اور جیلان، ہاں، جیلان اور غیلان. اس کا میں نے پڑھا تو ہے اس کا کہ وہ ایک تو یہ کہ یہ اصل جو ہے نا وہ یا تو اب بھول گیا ہوں میں، غین سے غیلان ہے غالباً، غیلان. پھر یہ کہ بعض اوقات وہ اقوام میں کبھی وہ حرف جو ہے نا اس کا تلفظ عام بول چال میں تبدیل ہوتا ہے، جیسے کہ جیم کو گاف بھی بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ جیلان ہو. میں بھول گیا ہوں، میں نے پڑھا اس کی تفصیل، جیلان غیلان کا اصل کیا ہے. تو مجھے وہ یاد آیا کہ جب پہلی بار بغداد شریف میں 2 بار مجھے حاضرین کا شرف ملا الحمدللہ، سفر بغداد کا. تو پہلی بار جب سفر ہوا تھا تو اس وقت جو شہزادگان کے مزارات تھے وہ اوپن نہیں تھے، کمروں کے اندر تشریف فرما تھے مزارات ان کے. اب شاید مزارات بن گئے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ تھا. وہاں جو خادم تھے مصری تھے، تو ان سے میں کسی یہاں کراچی کی شخصیت کا لیٹر لے گیا تھا ان کے لیے. تو یوں ان سے کوئی
بات چیت اور تعارف. تو وہ عربی بولتے تھے. تو انہوں نے مطلب جیسے کہ میں نے کہا بتاؤ ان کے شہزادوں کے مزار. تو یہ اب جیسے کہ ہاذا عبد الرزاق، ہاذا عبد الغبار. اب مجھے پتا تھا کہ غوث پاک کے شہزادے کا نام عبد الجبار ہے. اب یہ اس کو جی مجھ سے ادا نہیں ہوتا تھا. تو میں بولتا لا عبد الجبار، لا عبد الغبار. کو کوئی اہل علم تو ہوگا ہی نہیں ورنہ سمجھ جاتا. نہیں مانا میری بات، عبد الغبار. اور اس کے ذہن میں یہی تھا. تو وہ یوں بھی مطلب ترکیب ہے. اب جیسے سلاسہ، سا سے سلاسہ، اس کو آج عرب دنیا میں تلاتا بولتے ہیں. تعجب ہوگا آپ کو، تلاتا. برف کو سلاجا ہے سا سے، اس کو تلاجا. تو سا کو یہ تے پڑھتے. اب یہ ثوب، ثوب مانے لباس، تو وہ توب